سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما محبت و الفت سے درود و سلام صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. تمامی احباب محبت سے پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا جد الحسن والحسين بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسن الجميع في صالحه صلوا عليه وآله يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن ثناؤه كما كان حقه بعد خدا بزرگتوئی قصہ مختصر. صدر محفل زینت محفل پیر طریقت حضرت قبلہ پیر سید طاہر کاظمی شاہ صاحب سیدہ منتہو، نقیب محفل محترم جناب پروفیسر محمد اکبر صاحب، دیگر مہمانان ذی احتشام، 9 محرم الحرام اس جامع مسجد شیر ربانی میں ہماری حاضری ہے. اللہ رب العزت شرف قبولیت عطا فرمائے. مجھے انتظار تھا کہ اہل علم کی کوئی محفل نصیب ہو تو وہاں چند اشعار سنائے جائیں. شاہ صاحب آپ کی اجازت سے اذان دیں گی تمہاری آنکھیں، نماز مصرے ادا کریں گے. اذان دیں گی تمہاری آنکھیں، نماز مصرے ادا کریں گے. تم ایسا کرنا کہ راہ حق میں حسین پڑھ کر حسین لکھنا. اذان دیں گی تمہاری آنکھیں، نماز مصرے ادا کریں گے. تم ایسا کرنا کہ راہ حق میں حسین پڑھ کر حسین لکھنا. حسین لکھ کر پھر اس کو لکھنا. حسین لکھ کر پھر اس کو لکھنا، پھر اس کو لکھ کر تم ایسا کرنا. حسین لکھ کر پھر اس کو لکھنا، پھر اس کو لکھ کر تم ایسا کرنا کہ آج تک جتنا بھی لکھا ہے تم نے سب کا محور حسین لکھنا. سب کا محور حسین. حسین لکھ کر پھر اس کو لکھنا. کیا بات. پھر اس کو لکھ کر تم ایسا کرنا. کیا بات. کہ آج تک جتنا بھی لکھا ہے تم نے سب کا محور حسین لکھنا. حروف خوشبو کے پھول بن کر
تمہارے سینوں میں کھل اٹھیں گے. کیا بات. کیا بات. حروف خوشبو کے پھول بن کر تمہارے سینوں میں کھل اٹھیں گے. تم ایسا کرنا کہ اپنی آنکھوں اور اپنے ہونٹوں پہ حسین لکھنا. کیا بات. حروف خوشبو کے پھول بن کر تمہارے سینوں میں کھل اٹھیں گے. کیا بات. تم ایسا کرنا کہ اپنی آنکھوں اور اپنے ہونٹوں پر حسین لکھنا. اور یہ پیغام ہے تمہارے تاریک منظروں میں اجالے پھوٹیں گے نور بن کر. واہ. کیا بات. تمہارے تاریک منظروں میں اجالے پھوٹیں گے نور بن کر. تم ایسا کرنا تمہارے تاریک منظروں میں اجالے پھوٹیں گے نور بن کر. تم ایسا کرنا کہ اپنے گھر میں درود پڑھ کر حسین لکھنا. واہ واہ. کیا بات صاحب. کیا بات. نعرہ تکبیر. نعرہ رسالت. نعرہ رسالت. کیا بات صاحب. مقرر. تمہارے تاریک منظروں میں اجالے پھوٹیں گے نور بن کر. تمہارے تاریک منظروں میں اجالے پھوٹیں گے نور بن کر. تم ایسا کرنا کہ اپنے گھر میں درود پڑھ کر حسین لکھنا. اور اگر کتابت کا شوق ہو تو کتاب صبر و رضا میں راحت. کیا. اگر کتابت کا شوق ہو تو کتاب صبر و رضا میں راحت. تم ایسا کرنا جہاں شہیدوں کا نام لکھنا تو سب سے اوپر حسین لکھنا. کیا بات ہے. بہت خوب جی صاحب. کیا بات. اگر کتابت کا شوق ہو تو کتاب صبر و رضا میں راحت. تم ایسا کرنا جہاں شہیدوں کا نام لکھنا تو سب سے اوپر حسین لکھنا. کیا بات. ان اشعار میں ایک شعر میرا بھی سن لیجئے. دن چڑھے تو حسین لکھنا, رات پڑے تو حسین لکھنا. دن چڑھے تو حسین لکھنا, رات پڑے تو حسین لکھنا. تم ایسا کرنا درود پڑھ کے حسین لکھنا, سلام پڑھ کے حسین لکھنا. کیا بات. وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ. دوسرا پارہ ہے سورۃ البقرہ. اللہ فرماتا ہے جو اللہ کے رستے میں جان دے دیں تم انہیں مردہ نہ کہو. بل احیاء, بلکہ وہ زندہ ہیں. وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ, اور لیکن تمہیں شعور نہیں. راہ خدا میں فی سبیل اللہ, اللہ کے رستے میں جو بھی جان کا نذرانہ پیش کرے انہیں مردہ نہیں کہنا. کیوں نہیں کہنا؟ بل احیاء, بلکہ زندہ ہیں. ایسے زندہ ہیں کہ تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے. شہید اسے ہم نے منو مٹی کے نیچے رکھا ہے, تدفین اس کی ہوئی ہے, وہ بھی قبرستان میں موجود ہے. اللہ نے فرمایا اسے مردہ نہیں کہنا. جو راہ خدا میں جان دے اسے مردہ نہیں کہنا. ہم مسلمان بحیثیت مسلمان, ہمارا حق ہے کہ ہر حکم کے سامنے گردنوں کو خم کر دیں. یا اللہ تیرا حکم ہے, نہیں کہتے. اب قال یقول, قول کیا ہوتا ہے؟ زبان سے بات کرنا, گفتگو کرنا, الفاظ ادا کرنا.
تو اللہ نے منع فرمایا ہے کہ زبان سے مردہ نہ کہو. جو اللہ کے رستے میں جانے دیتے ہیں انہیں مردہ نہ کہو. اب وہ جان دینے والا کوئی ولی ہے، کوئی غوث ہے، کوئی قطب ہے، کوئی ابدال ہے، یا کوئی صحابی ہے، اس کا ذکر نہیں ہے. اگر گرائمر سے آپ کا تعلق ہے تو اللہ تعالیٰ نے لفظ من بولا ہے. وَلَا تَقُولُوا لِمَن. من موصولہ ہے جو عمومیت پر دلالت کرتا ہے. راہ خدا میں جان دینے والا کوئی بھی ہو، وہ زید ہے، وہ عمر ہے، وہ بکر ہے، وہ خالد ہے، جو بھی اللہ کے رستے میں جان دے تم اسے مردہ نہ کہو. بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہے. اب اللہ تعالیٰ نے مردہ کہنے سے منع کیا ہے. یا اللہ تیرا حکم ہے، ہم تسلیم کرتے ہیں، لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ وہ بھی قبرستان میں موجود ہے، شہید ہونے کے باوجود منو مٹی کے نیچے ہے، وہ بھی زندوں میں چلتا پھرتا نظر نہیں آتا. تو نے فرمایا مردہ نہ کہو. ہم کہتے تو نہیں ہیں، لیکن ہم گمان کر سکتے ہیں کہ یہ مر گئے ہیں. ہم سوچ سکتے ہیں کہ مر گئے ہیں. ایک لمحہ کے لیے اندازہ کر لیں کہ مر گئے ہیں. چوتھا پارہ ہے، سورہ آل عمران ہے. اللہ نے اس کا بھی جواب ارشاد فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا. راہ خدا میں جان دینے والوں کو مردہ کہنا تو درکنار، تم اللہ کے رستے میں جان دینے والوں کو مردہ گمان بھی نہیں کر سکتے. ایک لمحہ کے لیے سوچنا کہ مر گئے ہیں اس کی بھی اجازت نہیں ہے. تم گمان کرو کہ مر گئے نہیں، اس کی بھی اجازت نہیں ہے. نہ کہنا ہے نہ گمان کرنا ہے. یا اللہ کیوں؟ بل احیاء، بلکہ زندہ ہیں. دونوں مقام پر لفظ ایک ہیں، بل احیاء، بلکہ زندہ ہیں. سورہ بقرہ میں فرمایا وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، اور لیکن تمہیں شعور نہیں ہے. اور سورہ آل عمران کے الفاظ کیا ہیں؟ ایک سوال کا جواب ہے. زندہ ہیں مردہ نہیں کہنا، زندہ ہیں مردہ گمان نہیں کرنا. یا اللہ مردہ کہتے بھی نہیں، مردہ گمان بھی نہیں کرتے، لیکن زندگی کے لیے ہم نے دیکھا ہے کھانے کی بھی احتیاجی ہے، پینے کی بھی احتیاجی. زندہ انسان ہے، اگر وہ چند دن نہیں کھائے گا بھوک سے مر جائے گا، چند دن پانی نہیں پیے گا پیاس سے مر جائے گا. تو کہتا ہے زندہ ہیں، مانتے ہیں. مردہ نہیں کہنا نہیں کہتے، مردہ گمان نہیں کرنا نہیں کرتے. یا اللہ زندہ ہے تو کھاتے کہاں سے ہیں، زندہ ہے تو پیتے کہاں سے ہیں. فرمایا بل احیا، دونوں مقام پر لفظ یہی کہا ہے بلکہ زندہ ہیں. اور سورہ آل عمران میں اعلان کر دیا عند ربہم یرزقون، اللہ کی بارگاہ سے انہیں کھانا بھی عطا کیا جا رہا ہے، مشروب بھی عطا کیا جا رہا ہے. زندہ ہیں، عند ربہم یرزقون، رب کی بارگاہ سے رزق عطا کیا جاتا ہے. ایمان والو بات ہے ایمان کی. ہم نے سمجھا یہ ہے، اور قرآن نے اعلان یہ کیا ہے کہ جو بھی اللہ کے رستے میں جان دے دے وہ زندہ ہے. ہر کسی کو یہ سعادت مل سکتی ہے اگر وہ اس میدان میں اتر آئے. اللہ نے اسے مخصوص نہیں رکھا ہے، لیکن بات ہے ایمان کی کہ اگر عام آدمی راہ خدا میں جان دے دے تو وہ زندہ ہے. اور اگر کربلا کے میدان میں جان دینے والا نواسہ مصطفیٰ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ حق کی آواز بلند کرتے ہوئے پرچم اسلام کی سر بلندی کے لیے وہ 72 جانیں راہ خدا میں قربان کر دیں، تو حسین کو نہ مردہ کہنا نہ گمان کرنا. حسین مرے ہیں، قرآن کہتا ہے زندہ ہیں. جب عام شہید زندہ ہے تو میرا حسین کل بھی زندہ تھا، حسین آج بھی زندہ ہے. عام شہید زندہ ہے. نواسہ رسول امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا مقام کتنا ہے. اور ایمان والوں فلسفہ شہادت یہ بھی ہے
کہ فقط سننا نہیں ہے بلکہ عقیدے کو مضبوط کرنا ہے۔ عقیدہ کیا ہے کہ عام شہید زندہ ہے، قبر کے اندر جانے کے باوجود بھی زندہ ہے، موت کا ذائقہ چکھ لینے کے باوجود بھی زندہ ہے، منو مٹی کے نیچے بھی زندہ ہے۔ اگر عام شہید زندہ ہے تو سید الشہداء نواز رسول امام حسین زندہ ہے۔ اگر حسین زندہ ہے تو حسین کے نانا مصطفیٰ کیوں نہیں زندہ ہوگا؟ سبحان اللہ، کیا بات ہے، سب بہت۔ ابو داؤد کے اندر حدیث موجود ہے، ابن ماجہ کے اندر بھی حدیث موجود ہے، الفاظ تھوڑے مختلف ہیں۔ محبوب علیہ السلام نے فرمایا جمعہ دنوں کا سردار ہے، جمعے کے دن درود و سلام پڑھا کرو۔ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درود و سلام پڑھتے ہیں لیکن جب آپ کا وصال ہو جائے گا، صحابہ سوال کر رہے ہیں، واہ واہ واہ، کیا بات۔ آپ کا وصال ہو جائے گا، آپ تربت اطہر میں چلے جائیں گے اور وقت گزرنے کے ساتھ مٹی آپ کے جسم نازنی کو کھا لے گی، جسم اطہر بوسیدہ ہو جائے گا، تو پھر ہمارا درود و سلام پڑھنا کیا حیثیت اختیار کرے گا؟ آپ کے وہ امتی جو آپ کے وصال با کمال کے بعد آئیں گے، وہ آپ کی ذات بابرکات پر درود و سلام پڑھیں گے، ان کے درود و سلام کی کیا حیثیت ہوگی جب آپ وصال فرما چکے ہوں گے؟ محبوب علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ درود پڑھا کرو، جیسے اب پڑھتی ہو نا ویسے وصال کے بعد بھی پڑھا کرو، پڑھا کرو درود۔ اور یہ جو تم نے سوچا ہے نا کہ انبیاء کے جسم قبر میں جانے کے بعد وہ سیدھا ہو جائیں گے، یہ تمہیں کس نے کہا ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے ذہنوں میں بات یہ آتی ہے کہ ایک جسم قبر کے اندر چلا جاتا ہے تو مٹی اثر انداز ہوتی ہے، اس کا جسم وہ سیدھا ہو جاتا ہے۔ فرمایا عام لوگوں کی بات الگ ہوتی ہے، انبیاء کی بات الگ ہوا کرتی ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات۔ بتانا یہ ہے، فلسفہ شہادت یہ ہے کہ عام بندہ جب راہ خدا میں جان دے وہ زندہ ہے، تو سید الشہداء امام حسین کے بارے ہمارا عقیدہ، پھر امام حسین کے نانا کے بارے ہمارا عقیدہ۔ محبوب علیہ السلام نے فرمایا سنو صحابہ، ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، او کما قال علیہ السلام، فرمایا بے شک اللہ نے مٹی پر حرام قرار دیا ہے کہ وہ انبیاء کے جسموں کو کھا سکے۔ انبیاء کے اجسام مطہرہ قبور کے اندر جاتے ہیں لیکن وہ سیدھا نہیں ہوا کرتے، صحیح و سالم ہوا کرتے۔ سبحان اللہ۔ فَنَبِيُّ اللَّهِ حَيٌّ يُرْزَقُ، فرمایا اللہ کا ہر نبی قبر میں زندہ بھی ہے، اسے رزق بھی عطا کیا جاتا ہے۔ ہر نبی زندہ ہے، اسے رزق بھی عطا کیا جاتا ہے۔ ایک اور مقام پر میرے مصطفیٰ نے فرمایا الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، اللہ کے جتنے نبی ہیں قبروں میں زندہ بھی ہیں، نمازیں بھی ادا کرتے ہیں۔ اور اسی بات کو آگے بڑھانا چاہتے ہو تو صحیح مسلم کی حدیث ہے، معراج کی رات مصطفیٰ فرماتے ہیں مررت بقبر موسیٰ فاذا هو قائم یصلی، میرا گزر موسیٰ کی قبر کے پاس سے ہوتا ہے، قبر کے اندر اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام ہے لیکن جسم مردہ نہیں ہے۔ فرمایا میں گزرا موسیٰ کی قبر کے پاس، میں نے دیکھا موسیٰ قبر کے اندر کھڑے بھی ہیں، رب کی نماز بھی ادا کر رہے ہیں۔ امام اہل سنت، امام محبت، امام اشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمہ یہی عقیدہ بتاتے ہیں تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، واہ واہ واہ، بے شک۔ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ قرآن نے بتایا ہے راہ خدا میں جان دینے والا عام شہید وہ زندہ ہے تو میدان کربلا میں نواز رسول جان پیش کرنے والا۔ اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی ولادت کے ساتھ ہی شہادت کی خبر معروف ہو گئی، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، ترمذی کی حدیث مبارکہ ہے کہ محبوب کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں جبریل حاضر ہوتے ہیں اور حاضر ہو کر بتایا کہ آپ کا یہ نواسہ حسین ظلمت شہید کر دیا جائے گا۔ اور جبریل نے اس جگہ کی مٹی لا کر بھی مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو عطا کی۔
محبوب علیہ السلام نے وہ مٹی ام المؤمنین حضرت ام سلمہ کو عطا فرمائی، فرمایا اسے اپنے پاس رکھ لو، جب یہ مٹی سرخ ہو جائے تو سمجھ لینا حسین کو شہید کر دیا گیا ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بچپن میں شہادت جہری کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ محبوب علیہ السلام کے نوازے شہید ہوں گے، میرے مصطفیٰ کو جبریل اطلاع دے رہے ہیں، خبر دے رہے ہیں۔ محبوب علیہ السلام نے صحابہ کو بتایا، ازواج کو بتایا، اہل بیت طہار کو بتایا، اول تاخیر یہ خبریں معروف ہوئی، سب کو پتا تھا حسین شہید کیے جائیں گے، لیکن ایک بھی قول آپ کو ایسا نہیں ملے گا کسی نے کہا ہو یا اللہ حسین سے یہ امتحان دور کر دے، جس نے بھی دعا مانگی ہے یا اللہ میرے حسین کو صبر عطا کرنا۔ فلسفہ شہادت یہ ہے کہ اگر مصیبت آئے تو اس تکلیف و رنج پر، غم پر، مصیبت پر جزا اور فضا نہیں کرنا، بلکہ صبر سے کام لینا ہے، صبر سے کام لینا ہے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہم سفر پہ تھے، بابا مدینہ مولا کائنات شیر خدا حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ امام حسین بھی تھے، ایک جگہ پڑاؤ کیا، سونے کے بعد حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیدار ہوئے تو آنکھوں میں آنسو تھے۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا ابا جان آپ رو رہے ہیں، رونے کی وجہ کیا ہے؟ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اسی سرزمین کے اندر، اسی میدان کے اندر، خواب کے اندر میں نے دیکھا ایک نہر جاری ہے، اور وہ نہر پانی کی نہر نہیں بلکہ خون کی نہر جاری ہے، خون کی نہر جاری ہے، اور اس خون کی نہر کے اندر میں نے اپنے حسین کو ڈبکیاں کھاتے دیکھا ہے۔ اس منظر نے مجھے رلا دیا ہے، آنکھوں میں آنسو آئے ہیں۔ پھر حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روئے سخن حسین کی طرف کیا، ابھی وقت باقی ہے، لیکن حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے حسین سے پوچھتے ہیں میرے بیٹے یہی وہ میدان اور کربلا ہے کہ جہاں تم اپنے پیاروں کی جانوں کے نذرانے پیش کرو گے، جہاں تمہارے بیٹوں کی جانوں کے نذرانے پیش ہوں گے، اور یہی وہ جگہ ہے تمہیں اپنی جان بھی راہ خدا میں پیش کرنا ہوگی۔ بتا جب مشکل وقت آئے گا حسن اس وقت تیرے پاس نہیں ہوگا، تیرا بابا علی اس وقت تیرے پاس نہیں ہوگا، میرے بیٹے بتا تو کیا کرے گا؟ امام حسین کہتے ہیں ابا جان پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جب وہ مشکل وقت آئے گا بلے سیاہ میرے ساتھ نہیں ہوں گے، بھائی حسن میرے ساتھ نہیں ہوں گے، لیکن آپ کی دعائیں میرے ساتھ ہوں گی۔ ابا جان آپ فکر نہ کریں، آپ کا بیٹا حسین اس وقت بھی صبر کر کے دکھائے گا، حسین اس وقت بھی صبر کرے گا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش ہوئے، حسین کو قریب کیا، سینے کے ساتھ لگایا، فرمایا حسین صبر کرنا، اللہ کا وعدہ ہے انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، جب وہ صبر کرنے والوں کو اجر دیتا ہے تو بغیر حساب کی اجر عطا فرمایا کرتا ہے۔ تو یہ خبریں پہلے سے معروف تھی، حسین کو شہید کیا جائے گا۔ اور یہ فلسفہ شہادت کیا ہے؟ تمام انبیاء اور رسول کے جو کمالات ہیں، جو رفعتیں ہیں، جو بلندیاں ہیں، جو مقامات ہیں، جو معجزات ہیں، اللہ نے وہ سارے کے سارے اپنے مصطفیٰ کو عطا فرمائے ہیں، سارے کے سارے کمالات، ساری کی ساری شانیں۔ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوبا ہمہ دارن تو تنہا داری۔ سارے کمالات، ساری شانیں، ساری رفعتیں، ساری بلندیاں جو اللہ نے دیگر انبیاء کو عطا کی ہیں، مصطفیٰ وہ ساری کی ساری اللہ نے آپ کو عطا فرمائی ہے۔ اور قربان جائیے اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ اس مقام پر بھی لکھتے ہیں کہ معجزے انبیاء کو خدا نے دیے، معجزے انبیاء کو خدا نے دیے، پر معجزہ بن کے آیا ہمارا نبی۔ معجزے انبیاء کو خدا نے دیے،
پر معجزات بن کے آیا ہمارا نبی. سارے کے سارے کمالات اللہ نے اپنے مصطفیٰ کو عطا کیے. شہادت بھی ایک کمال ہے, شہادت بھی ایک مقام ہے, شہادت بھی ایک مرتبہ ہے, شہادت بھی عروج ہے. ادھر محبوب علیہ السلام جنگوں میں شریک ہوتے رہے, لیکن اللہ کا وعدہ ہے واللہ یعصمک من الناس, اور اللہ آپ کے لوگوں سے حفاظت فرمائے گا. احد کے میدان میں دشمنوں نے پتھر برسائے, میرے مصطفیٰ کا رخسار زخمی ہوا, محبوب علیہ السلام کا دندان مبارک زخمی ہوا, لہو بھی جاری ہوا, لیکن اللہ کا وعدہ ہے اللہ آپ کی حفاظت فرمائے گا. شہادت عطا کرنی تھی. شہادت کی دو قسمیں ہیں, شہادت سری بھی ہے, شہادت جہری بھی ہے. درخت ہے نا, اس کی دو شاخیں ہیں, دونوں شاخوں کو پھل لگتا ہے. کہنے والا کہے گا پھل دونوں شاخوں کو لگا ہے, لیکن شاخ کو پھل لگنا حقیقت میں وہ پھل درخت کا ہوا کرتا ہے. شجر محمدی کی دو شاخیں ہیں, ایک شاخ امام حسن کی صورت میں نظر آتی ہے, ایک شاخ حسین کی صورت میں نظر آتی ہے. شہادت سری اللہ نے امام حسن کو عطا کی ہے, اور شہادت جہری اللہ نے امام حسین کو عطا فرمائی ہے. تو فلسفہ شہادت یہ ہے کہ ہر وہ کمال جو اللہ نے باقی انبیاء کو عطا کیا, شہادت بھی ایک کمال تھا, وعدہ بھی تھا, مصطفیٰ آپ کو بچانا ہے, لوگوں سے حفاظت کرنا ہے, شہادت بھی آپ کو عطا کرنا ہے. اب وہ کیسے ہوگی کہ اس شجر کی جو دو شاخیں ہیں, اللہ ایک شاخ کو امام حسن کو شہادت سری عطا کر رہا ہے, اور دوسری شاخ حسین کو اللہ شہادت جہری عطا فرما رہا ہے. اور یہ کمال حقیقت میں میرے مصطفیٰ کا کمال ہے. یہ شان حقیقت میں میرے مصطفیٰ کی شانیں ہیں. یہ شجر کی دو شاخیں ہیں, اور ان کے کمالات میرے مصطفیٰ کے کمالات ہیں. اور پھر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ کو اللہ تعالیٰ نے کمال ہی عطا کیا تھا. امام حسن بھی امام حسین بھی کمال کیا تھا. محبوب علیہ السلام کے ظاہری وصال با کمال کے بعد جب صحابہ بے چین و بے قرار ہوتے تھے, اب ظاہراً چہرہ مصطفیٰ آنکھوں کے سامنے نہیں ہے, صحابہ مل کر اکٹھے ہو کر مولا کائنات شیر خدا حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے, عرض کرتے پیارے علی اپنے شہزادوں کو حسنین کریمین کو ذرا باہر تو بھیج دیجئے, حسنین کریمین کو باہر تو بھیج دیجئے. صحابہ کا مجمع ہوتا, فرمائش لے کر جاتے, مولا کائنات دونوں شہزادوں کو باہر لے آتے. صحابہ کہتے ہیں حسنین کریمین اکٹھے کھڑے ہوتے, ہم نظریں اٹھا کر دیکھتے, نظریں تو حسنین کریمین پر پڑتی تھی, لیکن حقیقت میں دیدار مصطفیٰ ہوتا چلا جاتا تھا. اللہ نے شبیہ عطا فرمائی تھی. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بھی شباہت ہے, امام حسن ان کی بھی شباہت ہے. امام حسن سر سے لے کر سینے تک, امام حسین سینے سے لے کر پاؤں تک, سارے کمالات اللہ نے مصطفیٰ کو عطا کرنا تھے, اور یہ شہادت والا کمال بھی نبی کو عطا کرنا تھا. لوگوں سے حفاظت بھی ہے, کمال بھی دینا ہے. مصطفیٰ آپ ایک درخت کی حیثیت رکھتے ہیں, اس درخت کی دو شاخیں ہیں, ایک شاخ امام حسن کی صورت میں, ایک شاخ امام حسین کی صورت میں. ان کو جو شہادت دی جا رہی ہے, حقیقت میں یہ مقام و مرتبہ آپ کو عطا کیا جا رہا ہے. اور پھر سنیے حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ راوی ہیں, فرماتے ہیں یہ منظر میری آنکھوں نے دیکھا, میرے کانوں نے سنا. امام حسین کا بچپن تھا, دوڑتے ہوئے آئے, بھاگتے ہوئے آئے. محبوب علیہ السلام نے دونوں شہادت کی انگلیوں کو آگے کر دیا, دونوں انگلیوں کو آگے کیا. حسین نے دونوں انگلیوں کو پکڑ لیا. صاحب اولاد جانتے ہیں بیٹا چھوٹا ہے, بیٹی چھوٹی ہے, جب وہ باپ کی انگلی تھام لے اسے یقین ہوتا ہے کہ اب میں گرنے والا نہیں ہوں, میرے ہاتھ میں میرے بابا کی انگلی ہے. ایمان والے, تیرے میرے بیٹے, تیری میری اولاد کے ہاتھ میں ہماری انگلی آ جائے, وہ گرنے سے بچ جاتے ہیں. ذرا یقین تو کیجیے, حسین کے ہاتھ میں کسی عام بندے کی انگلی نہیں, نبیوں کے امام کی انگلی ہے.
اور ایک انگلی نہیں، مصطفیٰ نے دونوں انگلی عطا فرمائی ہیں. یہ بتانا تھا حسین گرنے والا نہیں ہے، حسین کو تھامنے والا نبیوں کا سردار ہے. مصطفیٰ نے دونوں انگلیاں تھما دی، حسین دونوں انگلیوں کو پکڑ لیتے ہیں. پھر میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ہاتھوں کو قریب کیا، فرمایا حسین میرے نزدیک ہو جاؤ. صحابہ کہتے تمنا یہ تھی کہ مصطفیٰ کا قرب مل جاتا، نبی کے نزدیک ہونا، بیٹھنا نصیب ہوتا. اور حسین وہ ہے جنہیں خود مصطفیٰ اپنے قریب کر رہے ہیں. فرمایا حسین قریب ہو جاؤ. حسین قریب ہوئے، مصطفیٰ فرماتے حسین اور قریب ہو جاؤ. حسین اور قریب ہوئے. پھر حسین نے ننھے قدم مصطفیٰ کے قدموں کے اوپر رکھ دیے. حسین کے قدم نبی کے قدموں کے اوپر ہیں. محبوب علیہ السلام نے پھر اپنے ہاتھوں کو اونچا کیا، فرمایا حسین اونچے ہو جاؤ. حسین اونچے ہو جاؤ. حسین اونچے ہوئے، ننھے قدموں سے چل رہے ہیں. میرے مصطفیٰ نے ہاتھوں کو اور اونچا کیا، فرمایا حسین اور اونچے ہو جاؤ. حسین اور اونچے ہوئے. مصطفیٰ نے ہاتھوں کو اور اونچا کیا، فرمایا حسین اور اونچے ہو جاؤ. ابو ہریرہ ہیں. ایمان والوں میں نے پہلے بھی یہ کہا ہے، صحابہ اہل بیت اطہار کے بارے اختلاف کی باتیں نہ کیا کرو. سلسلہ احادیث پر نظر ڈالیے. وہ احادیث جن میں شانیں ہیں اہل بیت اطہار کی، ان کے راوی ہیں صحابہ، اور جن احادیث میں شانیں ہیں صحابہ کی، انہیں روایت کرنے والے مصطفیٰ کے اہل بیت اطہار ہیں. سبحان اللہ. بھئی محبتیں تو دیکھیے، پیار دیکھیے. شان اہل بیت اطہار کی ہے، راوی صحابہ ہیں. شانیں صحابہ کی ہیں، راوی اہل بیت اطہار ہیں. شان ہے امام حسین کی، راوی ہے حضرت ابو ہریرہ. کہاں آنکھوں نے منظر دیکھا، کانوں نے سنا. آنکھیں دیکھ رہی ہیں، کان سن رہے ہیں. مصطفیٰ فرماتے ہیں حسین اونچے ہو جاؤ. حسین اونچے ہوئے، فرمایا حسین اور اونچے ہو جاؤ. حسین اور اونچے ہوئے، فرمایا حسین اور اونچے ہو جاؤ. ابو ہریرہ کہتے وہ منظر میری آنکھوں نے دیکھا جب حسین کا چہرہ مصطفیٰ کے چہرے کے سامنے آ جاتا ہے. چہرہ حسین چہرہ مصطفیٰ کے سامنے ہے. ایمان والو وہ منظر کیا تھا؟ اس سے قبل ایک حدیث سنیے. ام المؤمنین حضرت سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے پاس ایک آئینہ تھا. یہ آئینہ عام آئینہ تھا، آئینہ مصطفیٰ تھا. مصطفیٰ جس آئینے کو دیکھا کرتے تھے وہ سیدہ ام المؤمنین کے پاس تھا، سیدہ میمونہ کے پاس تھا. صحابہ حاضر ہوتے، بے تاب ہے، بے قرار ہے. مصطفیٰ کی یاست آ رہی ہے، ہمیں وہ آئینہ تو دکھا دیجئے جسے مصطفیٰ دیکھا کرتے تھے. حضرت سیدہ میمونہ وہ آئینہ صحابہ کو دے دیتی تھی. اب وہ صحابہ اس آئینے کو جب سامنے کرتے تھے، اس آئینے میں صحابہ کو اپنے چہرے نہیں نظر آتے تھے، مصطفیٰ کا چہرہ نظر آیا کرتا تھا. یہ آئینہ مصطفیٰ ہے، مصطفیٰ جسے دیکھا کرتے تھے. ایمان والے ایمان کی بات ہے، نبی نے جس آئینے کو دیکھا ہو، صحابہ اس آئینے کو دیکھتے ہیں، اپنا چہرہ نظر نہیں آتا، مصطفیٰ کا چہرہ نظر آتا ہے. ابو ہریرہ نے کہا وہ منظر میں نے دیکھا ہے کہ حسین کا چہرہ مصطفیٰ کے چہرے کے سامنے ہے، مصطفیٰ کا چہرہ حسین کے چہرے کے سامنے ہے. ترمذی کی حدیث آپ نے بارہا سنی ہے. مصطفیٰ فرماتے ہیں حسین منی وانا من حسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. اس کا ایک معنی یہ حدیث بھی بتا رہی ہے، جب حسین کا چہرہ نبی کے چہرے کے سامنے تھا، نبی کا چہرہ حسین کے چہرے کے سامنے تھا، تو حقیقت یہ تھی کہ حسین نبی کے چہرے میں اپنا چہرہ دیکھ رہے تھے، مصطفیٰ حسین کے چہرے میں اپنا چہرہ دیکھ رہے تھے. کیا بات ہے صاحب، ماشاءاللہ. بہت اگر آئینہ مصطفیٰ سے چہرہ مصطفیٰ نظر آتا ہے تو چہرہ مصطفیٰ سے چہرہ حسین کیوں نہیں نظر آئے گا؟ حسین نبی کا چہرہ بھی دیکھ رہے ہیں، حسین نبی کے چہرے میں اپنا چہرہ بھی دیکھ رہے ہیں. میرے مصطفیٰ حسین کا چہرہ بھی دیکھ رہے ہیں، حسین کے چہرے میں اپنا چہرہ بھی دیکھ رہے ہیں. حسین منی وانا من حسین، احب اللہ من احب حسین. فرمایا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. اللہ اس بندے سے بھی محبت کرتا ہے جو حسین سے محبت کرتا ہے.
فلسفہ شہادت بتانا چاہتا ہوں. ابو ہریرہ کہتے منظر آنکھوں نے دیکھا ہے, کانوں نے سنا ہے, مصطفیٰ نے اونچا کیا, حسین اونچے ہو جاؤ اور اونچے ہو جاؤ اور اونچے ہو جاؤ, اتنا اونچا کیا حسین کا چہرہ مصطفیٰ کے چہرے کے سامنے آ جاتا ہے. ایمان والے ایمان سے بتانا, جس نبی نے حسین کو بچپن میں اونچا کر دیا, بار بار اونچا کیا, اتنا اونچا کیا, حسین کا چہرہ کبھی تو مصطفیٰ کے چہرے کے سامنے آتا ہے, کبھی حسین مصطفیٰ کے کندھوں پر بیٹھ کر اونچے ہو رہے ہیں. ایمان والے ایمان سے بتانا, جس حسین کو بچپن میں نبی نے اونچا کر دیا, کربلا کے میدان میں ایک یزید تو کیا لاکھوں یزید بھی ہوتے حسین کو نیچا نہیں کر سکتے تھے, کیونکہ حسین کو میرے نبی نے اونچا کیا ہے. سبحان اللہ, کیا بات, ماشاء اللہ, بہت حسین کیسے نیچے ہوتے؟ حسین تو اونچے ہیں, حسین تو بلند ہے. حسین بلند کس لیے ہے؟ نبیوں کے امام تاجدار دو جہاں فرما رہے ہیں حسین اونچے ہو جاؤ, حسین اور اونچے ہو جاؤ, حسین اور اونچے ہو جاؤ. ایمان والوں, دنیا والوں نے یہ منظر بھی دیکھا. ابو ہریرہ نے تو کہا تھا میری آنکھوں نے دیکھا, حسین کا بچپن ہے, نبی حسین کو اونچا کر رہے ہیں. فلسفہ شہادت بتا رہا ہوں, جب میرے نبی نے حسین کو اونچا کیا تو حسین کتنے اونچے ہوئے. کربلا کے میدان میں حسین کا سر تن سے تو جدا ہوا ہے, لیکن دنیا والوں نے یہ منظر دیکھا ہے, سارے یزیدی نیچے نظر آ رہے ہیں, حسین کا سر انور نیزے پہ سب سے اونچا نظر آ رہا ہے. کیا بات, کیا بات. حسین شہید ہو کر بھی سب سے اونچے نظر آ رہے ہیں. اگر کتابت کا شوق ہو تو کتاب صبر و رضا میں راحت, تم ایسا کرنا جہاں شہیدوں کا نام لکھنا سب سے اوپر حسین لکھنا. جہاں شہیدوں کا نام لکھنا, جہاں شہیدوں کا نام لکھنا تو سب سے اوپر حسین لکھنا, سب سے اوپر حسین لکھنا. امام حسین نے فلسفہ شہادت سمجھایا ہے, یہ وہ سینہ ہے جو ظالم و جابر کے سامنے نہیں جھکے گا, یہ وہ سر ہے جو ظالم کے سامنے نہیں جھکے گا, یہ جھکے گا تو فقط اللہ کی بارگاہ میں جھکے گا. ظاہری حیات طیبہ کا آخری عمل کیا تھا, اور حسین نے اپنے ماننے والوں کو پیغام دیا ہے, زندگی جاتی ہے چلی جائے پر نماز نہیں جانی چاہیے. حسین سے محبت کرنے والوں, ہمیں یہ پیغام یاد کرنا ہوگا. یہ فلسفہ شہادت ہے, مشن کو یاد کیا جائے, کردار کو یاد کیا جائے. امام حسین نے سر انور سجدے میں رکھا ہے, یزیدی تلوار اٹھتی ہے, امام حسین کو شہید کر دیا جاتا ہے. شہید ہونے کے بعد بھی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر انور سب سے اونچا نظر آتا ہے. ایک اور بات بتانا چاہتا ہوں, قرآن نے کہا شہید زندہ ہے, ہمارا ایمان ہے, انہیں مردہ نہ کہو, یا اللہ نہیں کہتے, مردہ گمان نہ کرو, نہیں کرتے, زندہ ہے, قبروں کے اندر زندہ ہے. امام حسین نے کربلا کے میدان میں بتایا ہے شہید زندہ کیسے ہوتا ہے, بدن کے ساتھ تلاوت کرتے سبھی نے دیکھا ہے. آج حسین کا سر انور بغیر بدن کے قرآن کی تلاوت کر کے بتا رہا ہے, شہید کو کبھی مردہ نہ کہنا, شہید بغیر بدن کے بھی زندہ ہوا کرتا ہے. شہید بدن کے بغیر بھی زندہ ہوتا ہے. جہاں شہیدوں کا نام لکھنا, جہاں شہیدوں کا نام لکھنا تو سب سے اوپر حسین لکھنا. کیا بات. اگر کتابت کا شوق ہو تو کتاب صبر و رضا میں راحت, تم ایسا کرنا جہاں شہیدوں کا نام لکھنا تو سب سے اوپر حسین لکھنا. اور یہ پیغام پھر دینا چاہتا ہوں, تمہارے تاریک منظروں میں اجالے پھوٹیں گے نور بن کر, تم ایسا کرنا کہ اپنے گھر میں درود پڑھ کے حسین لکھنا. اللہ رب العزت ہماری حاضری قبول فرمائے.